بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم مرگی کی بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ مرگی یعنی ایپیلیپسی کی بیماری میں مریض کو جھٹکے لگتے ہیں اور اکثر اوقات جھٹکے لگنے کی وجہ سے مریض توازن کھو بیٹھتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے۔ پاکستان میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق تقریباً ہر 1000 میں سے 9 افراد مرگی یا ایپیلیپسی کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ عام طور پر بیشتر افراد اسے کالے جادو یا جنات اور خلائی مخلوقات تک سے بھی وابستہ کرتے ہیں، لیکن دراصل مرگی ایک دماغی بیماری ہے۔ مرگی کا دورہ دماغ میں برقی خلل یعنی الیکٹریکل ڈسچارج کی وجہ سے پڑتا ہے۔ عموماً چھوٹے بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن بچوں میں عموماً بخار کی وجہ سے بھی جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دماغ کے اندر موجود نیورونز کیسے کام کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ کے اندر موجود خلیے، جن کو نیورونز کہتے ہیں، یہ بجلی کے سگنلز کی شکل میں پیغام پورے جسم میں بھیجتے ہیں۔ ان سگنلز کو الیکٹریکل امپلس کہتے ہیں۔ یہ الیکٹریکل امپلسز ایک بہت ہی منظم طریقے سے بنتے ہیں اور پیغام کو جسم کے باقی حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ مثلاً ہمارے جسم کے پٹھے یعنی مسلز جب حرکت کرتے ہیں تو الیکٹریکل امپلس دماغ سے نکلتی ہوئی اس خاص مسل کو جا کے حرکت کا پیغام دیتی ہے۔ لیکن مرگی کی بیماری میں یہ بجلی کے سگنلز یعنی الیکٹریکل امپلسز بغیر کسی منظم طریقے سے بے ہنگم طریقے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مرگی کے جھٹکوں کی کئی اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر اسے 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک قسم کے جھٹکے جس میں مریض کو پورے جسم میں جھٹکے لگتے ہیں، اس کو ہم جنرلائز سیزرز کا نام دیتے ہیں، اور دوسری قسم کے جھٹکے جس میں مریض کے جسم کا کوئی مخصوص حصہ شامل ہوتا ہے، اس کو فوکل سیزرز کا نام دیا جاتا ہے۔ جنرلائز سیزرز یعنی وہ جھٹکے جس میں مریض کو پورے جسم میں جھٹکے لگتے ہیں، ان میں عموماً مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، جبکہ فوکل سیزرز میں اکثر مریض بے ہوش نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جھٹکے لگنے کا نام ہی مرگی ہے۔ مرگی کی کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں مریض کو جھٹکے نہیں لگتے۔ کچھ لوگوں میں مرگی کی وجہ سے عارضی طور پر بینائی یعنی دیکھنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے، یا کچھ لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے۔ مرگی کے اکثر مریضوں کو جھٹکے لگنے سے پہلے اور بعد میں چند علامات ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً روشنی دکھائی دینا، آوازیں سنائی دینا، کوئی بو یا ذائقہ محسوس ہونا وغیرہ۔ مرگی کے جھٹکے کے بعد بھی مریضوں کو چند علامات ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً جھٹکے لگنے کے فوراً بعد مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، یا جسم میں درد محسوس کرنے لگتا ہے، یا تھکا تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کو ہم پوسٹ ایکٹل سمٹمز کا نام دیتے ہیں۔ مرگی کی وجوہات کی بات کی جائے تو تقریباً 2/3 افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں اس بیماری کی کوئی وجہ نہیں پتہ چلتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں مرگی کی بیماری خاندانی ہوتی ہے اور جینیاتی طور پر اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں میں مرگی کی وجہ دماغی رسولی یعنی برین ٹیومر، فالج، دماغ کی شریانوں کے مسائل، ٹی بی یا مختلف اقسام کے انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر مرگی کی تشخیص کی بات کی جائے تو یاد رکھیے، ہر دورہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی شخص کے اوپر یہ لیبل لگانے سے پہلے کہ اس کو مرگی کا مرض ہے، اس کے لیے ایک خاص کرائیٹیریا کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص میں مرگی کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کو کم از کم 2 یا زائد دفعہ دورے بغیر کسی وجہ سے پڑے ہوں۔ زیادہ تر مریض کے گھر والوں کے بیماری کے بارے میں بتانے سے ہی مرگی کی تشخیص ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ چند ٹیسٹ مثلاً EEG، MRI اور CT اسکین کے ذریعے بھی بیماری کی تشخیص میں مدد ملتی ہے۔ مرگی کے علاج کی طرف آئیں تو ایسے مریضوں کو ساری عمر مرگی کی دوا کھانا پڑتی ہے تاکہ جھٹکوں سے مریض بچا رہے۔ اکثر اوقات تو مرگی کا علاج دواؤں سے ہی کیا جاتا ہے، لیکن کچھ حالات میں سرجری کے ذریعے بھی مرگی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔
तकरीबन 70% अफराद ऐसे होते हैं जिनमें दवा के ज़रिए मिर्गी के मर्ज़ पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन 30% अफराद दवा के बावजूद भी मिर्गी के दौरों का शिकार रहते हैं। मिर्गी का दौरा बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर एक मरीज़ को 5 मिनट तक या इससे ज़्यादा वक्त के लिए लगातार झटके लगते रहें तो ऐसे मरीज़ में सांस के रुक जाने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस का नाम देते हैं। अमूमी तौर पर मिर्गी के मरीज़ को जब झटके लगते हैं तो लोग जुराबें या जूते वगैरह स्मेल करवाना शुरू कर देते हैं। अभी तक इस बात की कोई साइंसी दलील तो मौजूद नहीं है कि इससे झटके रुक जाते हैं। अलबत्ता कुछ रिसर्चेस में पता चला है कि सूंघने का निज़ाम यानी ओल्फैक्टरी सिस्टम झटकों को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन अभी तक इस पर रिसर्च जारी है। मिर्गी के मरीज़ को चाहिए कि वो गाड़ी चलाने से गुरेज करे। इसके अलावा भारी मशीनरी के पास जाने या काम करने से भी गुरेज करना चाहिए। मिर्गी में मुब्तला मरीज़ के घर वाले बीमारी की तशख़ीस में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जब भी ऐसे किसी मरीज़ को दौरा पड़े तो उसको बजाय सीधा लेटाने के एक तरफ करवट देकर लेटाना चाहिए। इसके अलावा झटके लगने के दौरान की वीडियो बना ली जाए तो बेहतर है, ताकि डॉक्टर को दिखा सके और उसके मुताबिक बीमारी की तशख़ीस हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।